بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں اور خوشیوں سے آپ سب کی جوڑی جو ہے بھر دے۔ جیسا کہ اس دن ہم قرآن پاک کے رمضان میں روزہ کی فرضیت کا ہم تذکرہ جو تھے کر رہے تھے، دیکھیں اللہ پاک کی یاد رکھیں، ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے اور ہر حکم میں انسانیت کے لیے یاد رکھیں نفع ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کی ذات نے حکم فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یعنی روشن دلیلیں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے جس کو ملتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی کتنے یقین جانے، میں سوچتا ہوں تو بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کی، فمن شہیدہ، پس جو موجود ہو، یعنی جو اس کو پالے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ جو ہے وہ آ جائے، اس کو پھر کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر ایسا کرے کہ وہ اس مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں زور دے رہا ہے پھر روزے رکھو؟ اگر تمہاری زندگی میں یہ مہینہ آ گیا تو روزے رکھو، کیونکہ روزہ کا جو عمل ہے وہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ وہ اسلام کا روزہ یاد رکھیں بیسک رکن ہے، اور اس رکن کا یاد رکھیں فائدہ بڑا ہے۔ آئیں ایک حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو روزے کے نفع کے بارے میں چند ایک باتیں آپ لوگوں کے لیے توجہ میں لانا چاہتا ہوں، غور کریں۔ یہ حدیث حافظ صاحب متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، نسائی میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو دیگر بکس کے اندر بھی پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر کوئی اسے یعنی کہ روزے دار کو گالی دے یا اس کے ساتھ لڑے تو یہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا اس ذات کی
कसम जिसके कब्जाए कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा प्यारी है, पसंदीदा है, महबूब है। और फरमाया रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसको फरहत होती है। एक ये कि इफ्तार के वक़्त जब वो रोज़े को इफ्तार करता है, और दूसरी ये कि दीदार के वक़्त यानी जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़ा के बाइस वो खुशी महसूस करेगा। मेरे दोस्तों, काबिल गौर जुमले हैं, जुमलों की तरफ आपने फोकस रहना है। एक तो अल्लाह पाक आप सब ये कह रहा है कि बनी आदम का हर अमल जो है वो उसके लिए है, सिवाय रोज़े के रोज़ा मेरे लिए है। भाई रोज़े को अल्लाह पाक ने अपने लिए मखसूस जो है वो क्यों कर लिया? क्योंकि रोज़े में जब बंदा होता है तो वो हालत ऐसी होती है जो रब जानता होता है या वो बंदा जानता होता है। कोई भी लोग जो हैं बंदे के सामने हों लेकिन खाने पीने की हाँ सब सारी चीज़ें भी सामने हो तो बंदा नहीं खाता। बंदा उनके पास तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता, वो कहता है कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है। यानी रोज़े के साथ अल्लाह के साथ बंदे का याद रखें एक ऐसा तल्लक पैदा हो जाता है। जब ये बंदा सोचता है ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो अल्लाह कितना खुश होता है। कहता है बंदे तुमने रोज़ा मेरे लिए रखा है तो लिहाजा इसका जो अजर है वो भी मैं ही तुम्हें दूंगा। देखिए इसके अजर के बारे में अल्लाह ने कहा है कि अजर मैं दूँ। अब वो अजर यकीन जाने ऐसा है जिसको कोई भी अक्ल जो है वो ना नाप सकती है, ना तोल सकती है, ना जान सकती है। बस इतना समझ लें कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, उसका अजर भी याद रखें वो सबसे बड़ा होगा, जिसके बारे में कभी बंदे ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा अल्लाह जो है वो अजर दे देगा। क्यों? बंदे ने क्या किया? उसके हुक्म को माना। उसने कहा कि जो इस माँ को पाले मौजूद हो वो रोज़े जो है वो रखे। फिर इससे अगली जो बात की गई है वो बात ये की गई है कि रोज़ा डाल है। और ये यकीन जाने मुतअद्दिद हदीस में आप सब ये आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये बात कही है कि रोज़ा डाल है। किस चीज़ की डाल है भाई? रोज़ा याद रखें दुनिया में भी ढाल है और रोज़ा याद रखें आखिरत में भी ढाल है। दुनिया में ढाल क्या है कि जब बंदा रोज़े की हालत में होता है तो बंदा जो है गुनाह नहीं करता। बंदा जो है गुनाह नहीं करता। रोज़ा बंदे को याद रखें गुनाहों से बचाता है और आखिरत में ये बंदे को दोज़ख की आग से जो है बचाएगा। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान से ये बात पूरी तौर पे वाज़ेह है। और ये हदीस मुस्नद अहमद पे भी मौजूद है, भी इस्नादिन हसन। इसकी जो इस्नाद है याद रखें वो भी हसन है। और ये हदीस जो है बज़ार में भी है और ये हदीस जो है तबरानी में भी है और ये हदीस जो है बहकी में भी है। और इसके अलावा भी हमने इसको और बुक्स के अंदर भी इस हदीस को पढ़ा है। पूरी ज़िम्मेदारी से बात जो है वो की जा रही है। आप लोग इस पे फोकस रहें कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने क्या कहा। आए सबसे पहले हदीस सुनते हैं और इस हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आन जाबिर आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्नमस्सियामु जुन्नतुन यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन्नार
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جس سے بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث بھی مسند احمد میں موجود ہے اور بہقی کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی اور بکس کے اندر بھی پڑھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ قلعہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی دیواریں بڑی بڑی اوپر ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، چوڑی ہوتی ہیں، جس سے بندہ جو اس کے اندر ہو وہ دشمن سے بچتے ہیں۔ ایسے یاد رکھے جو بندہ روزے دار ہو نا، روزے میں ہو، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور دوزخ کی آگ جو ہے اس تک نہیں پہنچے گی اگر اس نے اللہ کے لیے یاد رکھیں اور روزے رکھے ہوئے۔ اور اس اگلی والی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو روزے دار ہو اس کو چاہیے کہ وہ گالی نہ دے، وہ جھگڑے نہ، فحش کلامی نہ کرے۔ ہمارا دین ہمیں تو یہی سکھانے آیا ہے، اخلاقیات کا درس دینے آیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو نہیں۔ یہ دین تو یار محبتیں دینے کے لیے آیا ہے، یہ دین تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہی روزہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ روزوں میں ہم نے یہی تو سیکھنا ہے کہ روزوں کے بعد بھی ہم نے کسی کو گالی بھی دینی، اور کسی دوسرے کی اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جو ہم کو ناگوار گزرے تو ہم اس پہ بھی جو ہے وہ صبر کریں، درگزر کریں۔ اور یاد رکھیے اس کا بھی صلہ جو ہے، جیسے اللہ نے کہا نا میں نے روزے کا اجر دینا ہے، تو درگزر کا اجر بھی یاد رکھے رب کائنات کے لیے ہے۔ اگر آپ کوئی معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو حشر والے دن اللہ اس کا بھی اجر دے گا، کہے گا اٹھ جاؤ، مجھ سے اجر لینے والے لوگ حیران ہوں گے کہ کون لوگ اٹھیں گے؟ پھر کہے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر جو ہے درگزر کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ پھر میرے دوستو اس میں کہا گیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، یعنی جو ہوا ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ، مشک بہت ہی اعلیٰ خوشبو کا نام ہے، اس سے زیادہ جو ہے اللہ کو پیاری ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ روزے دار کی بو اتنی پیاری ہے تو روزے دار جو ہے کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے رہنمائی فرمائی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں۔ یہ باتیں آپ نے اکثر لوگوں کے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ خوشیاں ہیں، وہ کیسی خوشیاں کہ دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو ہے افطار کے وقت جب بندہ روزے کو افطار کرتا ہے یعنی کھولتا ہے، اور دوسری خوشی جو ہے وہ جب وہ بندہ رب سے ملے گا، ملاقات کے وقت ہوگی، وہ یہ دو خوشیاں۔ تو یہ کوئی ایک حدیث میں بات نہیں ہوئی، اور حدیث میں بھی آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہائی سب تجر لِلصَّائِمِ، ہائے ہائے کتنے خوبصورت لفظ۔ لی کا مطلب لیے یعنی روزے دار کے لیے کیا ہے؟ فرحتان، فرحتان یعنی دو خوشی، دو فرحتیں۔ فرحتن عند افطارہ، ایک فرحت یعنی ایک خوشی جس وقت وہ اپنے روزے کو کھولتا ہے، افطار کرتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ،
میرے آقا نے فرمایا کہ دوسری فرحت اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی خوشیاں کیا ہیں؟ 2 روزے دار کو 2 خوشیاں رب دے رہا ہے، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا چلو اب ان خوشیوں کو تھوڑا سا مختصر وقت میں سمجھتے ہیں۔ پہلی خوشی یہ کہی گئی، افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ خوشی جو ہے ہر روزے دار کو ہر افطاری کے وقت جو ہے میسر ہوتی ہے اور وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں دن بھر آپ بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، نہ کھانے پینے کی وجہ سے بندے کے اندر جو ہے کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جب بندہ روزے کو افطار کرتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ چند کھانے کے لقمے اور مشروب کے گھونٹ جب بندے کے اندر داخل ہوتے ہیں بندے کے اندر جو ہے وہ انرجی جو ہے، توانائی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے۔ اس توانائی کے لوٹ آنے سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اب یہ بھی پھر ایک خیال جو ہے یہ بھی خوشی کا باعث بنتا ہے کہ بھئی اب شہری تک جو ہے کھلی چھٹی اب کھانے پینے کی، ایسے ہی ہے۔ یہ تو میرے دوستو یاد رکھیں، یہ تو ہر افطاری کے وقت جو ہے یہ مادی خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی خوشی بھی جڑی ہوتی ہے۔ وہ خوشی کیا ہوتی ہے کہ بندہ یقین جانے بھوک کو، پیاس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے، توفیق سے، بڑے صبر کے ساتھ یاد رکھیں سارا دن جو ہے برداشت کرتا ہے اپنے رب کے لیے۔ یار میرا روزہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے۔ افطار کے وقت جب وہ روزہ پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو بندے کو بڑی یقین جانے ایک خوشی ہوتی ہے، ایک بڑا چاہ ہوتا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ میں نے روزہ رکھ کر جو ہے بچایا ہے اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو گناہوں سے۔ مولا میں نے تیری رضا کے لیے تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ روزہ پورے ہونے کی یاد رکھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوشی ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی یقین جانے موجود ہے۔ حدیث کیا ہے کہ افطار کے وقت فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ کوئی اس وقت تھوڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہ روحانی اور مادی خوشی مل کر ایک ہی بڑی خوشی کا باعث بنتی ہیں، جس خوشی کو کہتے ہیں افطاری کی خوشی۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے دوسری خوشی کی بھی بشارت دی ہے۔ وہ کیا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوگا، اور ملاقات ہوگی یاد رکھیں یہ روزے داروں کے لیے کہ وہ اس وقت خوش ہوں گے جب وہ اپنے رب سے ملیں گے، اپنے رب کے حسن کے جلووں کو دیکھیں گے۔ یار یہ تو بہت بڑی خوشی ہے، یہ بھی ایسی خوشی ہے جو انسانی عقل اس کو نہ ناپ سکتی ہے، نہ تول سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کتنی بڑی خوشی ہوگی اور کس قدر ہوگی، یہ اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں بہتر جانتا ہے۔ یہ بندہ صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہے کہ یہ خوشی بہت بڑی ہوگی، کثیر الکثیر ہوگی، جس کو کبھی بھی انسان نے اپنی پوری زندگی میں یاد رکھیں محسوس نہیں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یار روزے سے تو بندے کو خوشیاں مل رہی ہیں، نفع مل رہے ہیں، ہمیں چاہیے
کہ جو موقع ہمیں مل رہا ہے آج جو ہے رحمت کے عشرے کا آخری دن ہے، تو لہٰذا اپنے رب سے جو ہے وہ رحمت مانگو کہ اللہ پاک جو ہے آپ لوگوں کا رحمت سے جو ہے دامن جو ہے بھر دے، اور اپنے روزوں کو جیسے اللہ چاہ رہا ہے نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزوں میں یاد رکھیے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے متقی بننے کی، تو ہمیں جو ہے وہ متقی بننا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔